اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حال ہی میں شائع ہونے والی تحقیقی اشاعت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی IPRI کی ہے۔ جی عنوان ہے پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن پر سوشل میڈیا کے اثرات، اور اس کے مصنفین ہیں اقرا صدیقی، فیضان ریاض، سید حسن احمد اور نورین اختر۔ بالکل۔ تو یہ تحقیق گہرائی میں جا کر دیکھتی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر وغیرہ، یہ ہماری سیاست پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر یہ معاشرے میں جو تقسیم بڑھ رہی ہے، پولرائزیشن جسے کہتے ہیں، اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ ہاں، یہ آج کل بہت ہی زیادہ زیر بحث موضوع ہے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آج کل، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری رائے عامہ، ہمارے سیاسی رویے، ان سب کو کیسے تبدیل کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تحقیق اسی پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، وہ طلبہ جو CSS، PMS یا PCS جیسے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، جی ان کے لیے تو یہ سمجھنا بہت ہی مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست گورننس، پولیٹیکل سائنس بالکل اور پاکستان کے جو موجودہ چیلنجز ہیں ان سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کی ساخت کیا ہے، یہ کیسے آگے بڑھتی ہے۔ جی، تو پہلا جو اہم حصہ ہے، یعنی باب 2، وہ پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن کی جو بنیادی صورتحال ہے نا، اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اچھا، یعنی سوشل میڈیا کے عام ہونے سے پہلے یہاں کیا صورتحال تھی، وہ پس منظر۔ بالکل، ایک طرح سے یہ بنیاد فراہم کرتا ہے تاکہ ہم سوشل میڈیا کے اثرات کو صحیح تناظر میں سمجھ سکیں۔ ٹھیک۔ پھر اس کے فوراً بعد باب 3 آتا ہے، وہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی رسائی، پینیٹریشن اور سوشل میڈیا کے استعمال پر بات کرتا ہے۔ یعنی اعداد و شمار۔ جی ہاں، اعداد و شمار، کتنے لوگ آن لائن ہیں، کون سے پلیٹ فارم زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیں وہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ یا ڈیجیٹل تقسیم کا بھی کچھ اندازہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پس منظر ہو گیا، اعداد و شمار ہو گئے، اب اصل موضوع۔ جی، اب آتا ہے اصل نقطہ، باب 4۔ یہ براہ راست سوشل میڈیا اور سیاسی پولرائزیشن کے درمیان جو تعلق ہے اس کو دیکھتا ہے۔ بالکل، یہیں پر آ کر بات جسے کہتے ہیں نا زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، امکان یہی ہے کہ یہ باب اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ سوشل میڈیا کیسے وہ ایکو چیمبرز بناتا ہے۔ اچھا۔ یا فلٹر بابلز، ہاں۔ جہاں لوگ بس وہی معلومات دیکھتے ہیں جو ان کے اپنے خیالات سے ملتی جلتی ہوں، اور مخالف نظریات سے وہ بالکل کٹ جاتے ہیں۔ جی، اور پھر یہ کہ آن لائن آپ گمنام رہ سکتے ہیں کافی حد تک، پلیٹ فارمز کے اپنے الگوریدمز ہوتے ہیں، یہ سب مل کر بحث کو زیادہ تلخ بنا دیتے ہیں، ذاتی حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پولرائزیشن کو ہوا ملتی ہے اس سے۔ یقیناً پولرائزیشن بڑھتی ہے۔ اچھا، اور کیا اس تعلق کو صرف تھیوری میں بیان کیا ہے، یا کچھ ڈیٹا، کچھ اعداد و شمار سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ باب 5 کا عنوان تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، سوشل میڈیا اور سیاسی پولرائزیشن، ایک مقداری تجزیہ۔ جی ہاں، بالکل، یہ باب تحقیق کا ایک بہت اہم حصہ ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس اس وقت اس کے تفصیلی نتائج نہیں ہیں۔ نہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن اس قسم کا جو مقداری یا کوانٹیٹیو انالیسز ہوتا ہے نا، وہ عام طور پر یہی دیکھتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کتنا زیادہ یا کم ہے، یعنی کتنے گھنٹے روزانہ وغیرہ۔ جی بالکل، اور سیاسی پولرائزیشن کے جو اشاریے، انڈیکیٹرز ہیں، ان کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کیا جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے زیادہ منفی جذبات رکھتے ہیں، ان سے زیادہ نفرت کرتے ہیں؟ اچھا، تو یہ باب ممکنہ طور پر ایسے ہی سوالات کے جوابات وہ ڈیٹا کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم ہوگا، خاص طور پر پالیسی سازوں کے لیے تو یہ ڈیٹا بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، پھر آتا ہے باب 6، کیلی محرکات اور مستقبل کے امکانات، کی ڈرائیورز اینڈ فیوچر آؤٹ لک۔ اس میں کیا بات ہوگی؟ دیکھیں، اس باب میں غالباً ان محرکات، ان ڈرائیورز کا ذکر ہوگا جو اس پورے رجحان کے پیچھے ہیں۔ جیسے سیاسی جماعتیں خود سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کر رہی ہیں بطور پروپیگنڈا ٹول، غلط معلومات، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کا پھیلاؤ،
شاید کچھ بین الاقوامی اثرات بھی ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اور مستقبل کے حوالے سے یہ باب ممکنہ طور پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ پولرائزیشن مزید گہری ہوتی جائے گی؟ یا پھر معاشرہ اس سے نمٹنے کے کچھ طریقے ڈھونڈ لے گا؟ جی بالکل، جیسے ڈیجیٹل لٹریسی کو فروغ دینا، لوگوں کو سکھانا کہ آن لائن معلومات کو کیسے پرکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں باب 7 جو نتائج اور سفارشات یعنی فائنڈنگز اینڈ ریکمنڈیشنز پیش کرتا ہے۔ جی اگرچہ ہمارے پاس جیسا آپ نے کہا مکمل تفصیلات نہیں ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا نتائج اخذ کیے ہوں گے تحقیق نے؟ کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اغلب امکان تو یہی ہے جو عمومی تاثر بھی ہے، اور دیگر ممالک میں تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ تحقیق اس نتیجے پر پہنچی ہوگی کہ ہاں، سوشل میڈیا پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن کو واقعی بڑھا رہا ہے۔ اگرچہ شاید واحد وجہ نہ ہو۔ بالکل، یہ واحد وجہ نہیں ہے، اور بھی عوامل ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور سفارشات میں؟ ہاں، سفارشات کیا ہو سکتی ہیں؟ سفارشات میں ممکنہ طور پر میڈیا ریگولیشن پر بات ہوگی، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں یعنی پلیٹ فارمز کے ساتھ تعاون کی بات ہو سکتی ہے۔ عوامی آگاہی مہم چلانے کی تجاویز ہو سکتی ہیں تاکہ سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں ان کو کسی طرح کم کیا جا سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو آئی پاری کی رپورٹ ہے یہ ایک بڑا منظم، ایک سٹرکچرڈ طریقے سے جائزہ لیتی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دور ہے ہمارا، یہ پاکستان کے سیاسی اور سماجی تانے بانے کو کس طرح متاثر کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اگرچہ ہم نے زیادہ تر ابواب کے ممکنہ مواد پر ہی بات کی ہے کیونکہ پوری رپورٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی ساخت اور عنوانات سے ہی تحقیق کی اہمیت اور اس کی گہرائی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ رپورٹ جیسا آپ نے شروع میں کہا ان تمام لوگوں کے لیے ایک اہم نقطۂ آغاز ہے جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی، طالب علم ہوں، محقق ہوں، پالیسی ساز ہوں، یا ایک عام شہری جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں ایک سوال شاید چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے جی ضرور۔ کہ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں مزید داخل ہو رہی ہے اور اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم بحیثیت معاشرہ کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی تقسیم پیدا کرنے کے بجائے ایک صحت مند مکالمے کو فروغ دے اور جو جمہوری عمل ہے اسے کمزور کرنے کی بجائے مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔